پیدائش کے وقت پر اور کون سے ایسے احکامات ہیں جو ہمیں اسلامی شریعت میں بچوں کے حوالے سے ملتے ہیں آپ سے؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس موقع پر بچے کو ہاتھ میں لے کر اٹھا کر، یا اگر وہ پڑا ہوا ہے کہیں یا رکھا ہوا ہے کسی بستر پر، تو وہاں اس کے دائیں کان میں اذان کے الفاظ کہے جائیں اور اس کے بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت کے الفاظ کہے جائیں۔ تو گویا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کا جو اس کو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کا جو ہے اس بچے کے ذہن پر، اس کے قلب پر اس کا اثر ہو، اور پہلی چیز ہی وہ خدا تعالیٰ کے نام اور خدا تعالیٰ کی بڑائی، خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار جو ہے اس کے ذہن میں داخل کیا جائے۔ تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری میں بھی کتاب العقیقہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے چند احادیث درج کی ہیں، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح سے حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے ایک حدیث درج کی ہوئی ہے، پھر ایک حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما کے تعلق سے ایک حدیث درج کی ہوئی ہے، جس کا تمام مقصد یہ ہے یا اس کا تمام مضمون یہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بچے کو پیش کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا کچھ حصہ لے کر اپنے منہ میں رکھا ہے اور اس کو چبایا ہے، اور چبانے کے نتیجے میں پھر وہ جو لعاب ہے جو شیریں ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں ڈالا ہے۔ اور پھر ناموں کا ذکر ہو گیا، تو بعض بچوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نام بھی رکھے ہیں، جن میں ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے وہ بچوں کو گٹی دی ہے، اور اس گٹی کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا ہے زیادہ تر وہ کھجور کا استعمال کیا ہے، لیکن بعض مواقعوں پر جو ہے وہ شہد کے ذریعے سے بھی گٹی دی جاتی ہے، اور ویسے بھی شہد میں ایک خاص برکت بھی ہے، اور خدا تعالیٰ نے فیہ شفاء للناس کا جو ہے اس کے بارے میں ایک بات بھی بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا کا اس کے اندر ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ گٹی کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی عطا کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 7ویں روز پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو کاٹا جائے، اور ان کو کاٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یعنی ان کو ارشاد فرمایا ہے کہ جس وزن کے اس کے بال ہیں سر کے، اس کے حساب سے تم چاندی صدقہ بھی دے دو۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ کوئی 1 درہم یا اس سے کم کا کچھ حصہ تھا جس کے وزن کے برابر جو ہے وہ ان کے بال تھے، اور پھر چاندی بطور صدقہ دی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 7ویں روز جو ہے وہ عقیقے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ 7ویں روز جو ہے وہ بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ختنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں امیتو عنہ الاذی، کہ بچے سے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس کو دور کیا جائے، علائش وغیرہ دور کی جائے۔ تو مراد شارحین نے سے یہ مراد لیے کہ اس موقع پر ختنہ بھی کیا جائے۔ تو یہ چند ایک امور ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ تمام امور جو ہیں وہ سر انجام دے دیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے آپ صاحب۔